السلام علیکم فٹبالستان انٹرنیشنل کے ناظرین، آج ہم آئے ایک آؤٹ ڈور پروگرام کے سلسلے میں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کریں گے جن کی زندگی کا ہونا بٹونا، کھانا پینا جاگنا آنا سب کچھ فٹ بال کے خاطر انہوں نے پوری زندگی وقف کی ہے۔ وہ شخصیت ہیں عبدالوحید بلوچ، جن کو الف عام میں وحید کوچ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ملتے ہیں وحید بلوچ سے اور جانتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے۔ میں اس طریقے سے فٹ بال میں آیا، میرا ہمسایہ ایک بر صغیر کا ایک عظیم پلیئر تھا، استاد سدھو اور استاد شپو۔ تو سارا دن میں بچپن میں ان کے گھر پہ ہوتا تھا، تو ان کا کھانا پینا سونا جاگنا سب فٹ بال تھا۔ تو وہاں سے یہ مجھے ماحول ملا، اور میں خود لیاری کا باشندہ ہوں، جیسے منی برازیل کہتے ہیں۔ تو فٹ بال میرے نس نس میں ہیں، اور پھر جس طریقے کے ہمارے لیاری کے حالات ہیں، تو ہمارے یہاں بچے تو پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا کیپٹن بنے تو یا پائلٹ وغیرہ بنے۔ تو ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے، جو ایسوسیشن کے حوالے سے وہ فٹ بال تھا۔ تو فٹ بال میں آنا کوئی میرے لیے بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ لیاری کا ایک اپنا مقام ہے ورلڈ میں فٹ بال کے حوالے سے۔ اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میں نے استاد سدھو سے اور استاد رحیم سے سیکھا ہے، نہ میں نے اے لائسنس نہیں کیا ہے، مگر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں ہفتے میں 4 دن سی بی ہو جاتا ہوں، اور لیاری کے اپنے بچوں کو لے جاتا ہوں، فری ٹریننگ کرواتا ہوں۔ اور میری اپنے ایک کلب ہے غریب شاہ یونین کے نام سے، میں نے پاکستان کے کونے کونے گئے سوائے پشاور کے۔ میرا استاد رحیم تھا، تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ فٹ بال میں آؤ اور یہاں آپ کی ضرورت ہے۔ استاد رحیم کے پیٹی کا کوچ تھا، اور آغا خان گولڈ کپ کا ونر بھی تھا، رنر بھی تھا، ایک عظیم پلیئر تھا۔ اور اس پلیئر کے بارے میں یوں بتاتا ہوں کہ اس کو 60 کے دہائی میں لیورپول نے آفر بھی کیا تھا۔ استاد رحیم کے پی ٹی کے اگر بہت سارے کپیں جیتے ہیں، کے پی ٹی نے کتنا بڑا نام مقام کمایا ہے تو اس کے کپتانی میں۔ تو اس شخص نے مجھ سے بولا کہ آپ آؤ کوچنگ کرو، تو میں پھر یہاں کے جو ماحول دیکھا کہ نشہ ہے اور منشیات ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، تو پھر میں نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ اس فٹ بال کو کیا ہے، اور فٹ بال کے حوالے سے کام کرتا رہا۔ اور الحمدللہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ 7 لڑکے سندھ کی ٹیم میں میری نمائندگی میرے کلب کے لڑکے کرتے تھے، یا یوں کہو کہ میرے شاگرد کرتے تھے۔ تو بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ محنت کا اللہ پاک نے پل دیا ہے۔ مگر دوسری طرف میں آپ کو آپ کے تسلسل سے میں یہ بات کہنے کو حق پجانا ہو کہ 50 سال 60 سال کے کلبوں ہیں، جن کے کلب ہیں ان کو اسپانسر نہیں ملتے ہیں، جو کل کے کلب بنے ہوئے ہیں ان کو اسپانسر ملتا ہے۔ یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ اور فٹ بال کے ساتھ، جن کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے اور اکیڈمیوں میں ہیں اور جا کے پاکستان کے کوچ بن رہے ہیں۔ تو یہ بھی زیادتی ہے ان کوچوں کے ساتھ جو دن رات فٹ بال کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ پروفیشنل، آپ جب تک سوشل فیلڈ میں آپ آتے نہیں ہیں اور آپ نے خدمت نہیں کیا ہے اس فٹ بال کا، اور آپ آگے پروفیشنل بن رہے ہو، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا فٹ بال آگے تو نہیں جائے گا، پیچھے چلا جائے گا۔ کوچنگ کو کیا اپنایا؟ کوچنگ کو اپنانے کے بعد میں نے گلیوں میں گھما ہوں، خاص طور پر یہ غریب شاہ کے گلیوں میں، اور میں نے بچے جمع کیے ہیں اور ان کو گراؤنڈ لے گیا۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کوئی زرعی ترقیاتی بینک میں لگا، کوئی شوگر مل میں لگا، کوئی پی آئی اے میں لگا، کوئی کے آر ایل میں لگا۔ تو میرے اس کو رضاکارانہ طور پر کام کیا ہے، دن رات ایک کیے ہیں، اٹھا فٹ بال، سوا فٹ بال، بیٹھا فٹ بال،
یہاں تک کہ اللہ معاف کرے میرے نماز چلے جاتے تھے، مگر فٹ بال کی میری ٹریننگ نہیں جاتا تھا۔ اور ابھی بھی میں نے یہ دکان جو اپنی معاش کے ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہاں پہ رضا جتنے بھی پیسے اس کو ملتے ہیں میں اپنے علاقے کے بچوں پہ لگا دیتا ہوں اور ٹیم چلا رہا ہوں، اور رضاکارانہ طور پر کام کرتا ہوں۔ نہ کوئی اسپانسر ہے، نہ کوئی فنڈنگ ہے، اور ریکویسٹ کرتا ہوں ان احباب لوگوں سے کہ جو 50 70 80 سال سے محنت کر رہے ہیں اپنے کلبوں میں، آپ لوگ ان کو اسپانسر کریں تو یہاں کی فٹ بال اٹھے گا۔ اور ایک بات میں اس کو ایڈ کر دوں، معین بھائی نے میرا بہت مدد کیا ہے۔ معین خان کرکٹر، انہوں نے میرا بہت مدد کیا ہے، میرے بچوں کا، میرے علاقے کا، تو میں ان کا ایک احسان مند ہوں۔ ان شوز کے فروغت سے کہ آپ فٹ بالر کو بھی سپورٹ کرتے ہو؟ بالکل، ایسے بچے آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، میں دے دیتا ہوں جوتے، کسی کو منع نہیں ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں کا بچہ ہے، فٹ بال کھیلنے آ جاتے ہیں، کوئی بول دیتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ دے نہیں سکتا ہے، میں دے دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ بول بھی دیتا ہوں، اگر کوئی 8 یا 10 ایسے بچے آتے ہیں کہ سر بول چاہیے تو میں بول بھی دے دیتا ہوں۔ ایسے بچے آتے ہیں کہ جرسی چاہیے، جرسیاں بھی دے دیتا ہوں۔ یہ چیزیں پاکستان کی کس ٹیم سے آپ متاثر ہو؟ میں پاکستان کے کیرل سے متاثر ہوں، کہ اس لیے کہ کیرل کیمپ لگاتا ہے اور فٹ بال کی ٹیکنک پہ کام کرتا ہے، اور ایک اچھا ٹیم بنایا ہوا تھا، اور ہر سال ان کے نئے لڑکے ہوتے ہیں تو ٹیلنٹ اینڈ اسکیم کے تحت کام بھی کرتے ہیں۔ یہ موجودہ جو نارملائزیشن کمیٹی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن کرنا چاہیے یا اس سلسلے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ موجودہ نارملائزیشن کمیٹی جو ہے پہلے ان چیزوں کو صحیح کرے، جو یہ گند وند جمع ہیں ان کو ختم کریں، اس کے بعد الیکشن کرائیں۔ الیکشن کے بعد کیا آپ سمجھتے ہو کہ نئی فیڈریشن قومی فٹ بال کو فروغ دے سکے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں کو لے کے آ جاؤ تو قدرتی طور پر جب اچھے لوگ آئیں گے تو خود بخود بہتری کی طرف آپ جائیں گے۔